اور آپ کو یعنی ہم سب کو مرض سے، بیماریوں سے بھی اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو دین مبین، دین اسلام اور اس کی تمام تعلیمات، اسلام کی تمام تر جو ہیں وہ احکامات، وہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں، حکمت ہیں، چاہے کوئی چھوٹا حکم ہو چاہے کوئی بڑا حکم ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات جو ہیں یا اسلامی احکامات ہیں یا اسلامی عبادات ہیں، ان تمام کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ چاہے وہ اسلامی تعلیمات کوئی چھوٹا رکن ہو، بڑا رکن ہو، کوئی چھوٹا حکم ہو یا بڑا حکم ہو، ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ اسلامی تعلیمات سے، اسلامی احکامات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسلامی احکامات میں اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے وضو۔ بظاہراً یہ چند ایک باڈی پارٹس کے دھونے کا نام ہے کہ آپ چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں اور آ جائیں، لیکن اگر ہم اس وضو کو تھوڑا ڈیپلی دیکھیں، سمجھیں، تو یہ اسلام نے ہمیں وضو میں صرف انہی اعضاء کو دھونے کا حکم کیوں دیا ہے؟ وضو کے اعضاء کچھ اور بھی ہو سکتے تھے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ بڑا ہی صفائی پسند مذہب ہے۔ اسلام کے اندر جب احکامات نازل ہونے شروع ہوئے تو ابتدائی احکامات میں صفائی کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، پاک صاف رہنا یہ اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں سے ہے۔ اسی طرح فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ نظافت، صفائی، طہارت ایمان کا حصہ ہے، اہم جز ہے ایمان کا۔ اب جب آپ، میں، ہم مسلمان اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے، خالق حقیقی کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آنے سے پہلے کچھ اصول بنائے ہیں کہ ان تمام معاملات کو طے کر کے کوالیفائی کرو اور پھر میرے دربار میں حاضر ہو اور پھر میری عبادت کرو۔ یعنی ظاہری نجاست سے، ظاہری گندگی سے اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے دربار میں آؤ اور میری عبادت کرو، تو میں تمہارے باطن کو ہر قسم کے عیب سے، گناہ سے پاک صاف کر دوں گا۔ اب جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں تو ہم نے وضو کیا، تو وضو کے لیے انہی اعضاء کو کیوں منتخب کیا گیا کہ آپ نے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر چہرہ دھونا ہے، وغیرہ وغیرہ؟ اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو سائنس کہتی ہے کہ انسان کے اندر جو جرمز وغیرہ، جراثیم وغیرہ اندر جسم کے داخل ہوتے ہیں، جس سے انسان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، تو ان کے جسم کے اندر داخل ہونے کے جو ذرائع ہیں، جو اعضاء ہیں، جو ان کے داخلی اسباب ہیں، انہی اسباب کو وضو کے اندر داخل کیا گیا، انہی اعضاء کو وضو کے لیے منتخب کیا گیا کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے ان اعضاء کو دھو لیں، تو آپ کا جسم ظاہری نجاستوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا اور آپ کا جسم امراض سے بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ آپ کو ظاہری نجاست بھی ملے گی اور آپ کو یعنی ہم سب کو مرض سے، بیماریوں سے بھی اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو دین مبین، دین اسلام اور اس کی تمام تعلیمات، اسلام کی تمام تر جو ہیں وہ احکامات، وہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں، حکمت ہیں، چاہے کوئی چھوٹا حکم ہو چاہے کوئی بڑا حکم ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت وضو، اور اس سنت کے اندر ہمارے لیے
रहनुमाई ही रहनुमाई है, हिकमत ही हिकमत है, शफ़ा ही शफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदा करके उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।